السلام علیکم. میں محمد عمر اسماعیل. میرا تعلق فیض مشتاق ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکول سے ہے. میرا نام حافظ محمد سلمان شاہ. اور میرا نام حافظ محمد عفان خان ہے. اور آج ہم ذکر کریں گے سفر معراج. تو شروع کرتے ہیں. اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا، اچانک آنے والا میرے پاس آیا. اس نے میرا سینہ چاٹ لیا، میرا دل نکالا. پھر میرا دل نکالا. سونے کا ایک طشت لایا گیا، اس میں دل کو زمزم سے دھویا گیا. پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا. پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا. اسے براق کہتے ہیں. میں اس پر سوار ہوا. براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مشاہدات کیے. دوران سفر 3 مقامات پر نماز پڑھی. پھر بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے. پھر مسجد کے قریب آئے اور انہوں نے وہاں اپنی سواری کو باندھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی حلقے میں انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس میں آئے، تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا. میں نے انبیاء کرام کی امامت کی. مسجد اقصی میں نماز کے بعد بعض انبیاء نے خطبے دیے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا. پوچھا گیا کون؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں. تو کہا گیا مرحبا، یعنی تمہیں خوش آمدید ہو. تو آپ جب داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں جانب کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا. تو آپ ملاحظہ فرمایا جب آپ دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہر آسمان پر مجھے لے جایا گیا. انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی. تو آسمان کے بعد قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا. پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا اور وہاں 4 مہریں. اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رہا اور میں کیسے مقام پر پہنچا جسے مستویٰ کہا جاتا ہے. وہاں میں نے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی. اس کے بعد براق پر سوار ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گیا حتیٰ کہ ایک مقام ایسا تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو. تو آپ نے عرض کیا اے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک تھی. اگر میں اس کے بعد برابر بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا. اس رات میں تو آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا ٹھکانہ تو سدرۃ المنتہا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجابات سے گزرتے ہوئے ایک
حتیٰ کہ 70,000 حجابات سے تجاوز کر گئے، جن میں سے ہر حجاب کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر ایک حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ اس کے بعد آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائے، اور حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا، اور آپ مزید ترقی کرتے گئے۔ پھر آپ فتح اللہ کے مقام تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ رب کے قریب ہوئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پھر امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ملا اور جنت و دوزخ کی سیر ہوئی، اور پھر زمین پر واپسی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل واقعہ سننے، اس پر عمل کرنے اور اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ و ما للہ۔